بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر شوکت چودھری۔ 2023 میں جب ترکی پہ اقتصادی پابندیاں ختم ہو رہی ہیں، ترکی کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس ٹائم یورپ، امریکہ اور پوری دنیا جو کہ ترکی کی اتحادی بھی ہے، خوف و ہراس میں مبتلا ہے کہ 2023 میں ترکی ایسا کیا کام کرنے جا رہا ہے جس سے دنیا حیران رہ جائے گی۔ اسی سلسلے میں ارطغرل غازی ایک ڈرامہ سیریل شروع کیا گیا ہے جو کہ پوری دنیا میں ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ اس ٹائم 60+ ممالک میں یہ ڈرامہ مقبولیت کے جھنڈے گاڑ رہا ہے اور تمام لوگوں میں جہاد کی روح پھونکی جا رہی ہے۔ مسلمان اس ڈرامے کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھ رہے ہیں اور آنے والا وقت کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے، آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں جو ہوئی، اس میں ترک، جرمنی اور ہنگری ایک سائیڈ پہ تھے اور یورپی یونین ایک طرف تھی۔ اس میں جرمنی کو شکست ہوئی، لیکن جرمنی نے کیا کیا، وہ سائیڈ پہ ہو گئے اور یورپی یونین نے سارا ملبہ ترکوں پہ گرا دیا۔ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ جس نے 650 سال دنیا پہ حکومت کی اور شان و شوکت سے حکومت کی، ایسی حکومت کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ترکوں کے آخری بادشاہ سلطان وحید الدین تھے۔ جب جنگ بندی کی گئی تو ان تمام بادشاہ کو جلا وطن کیا گیا، تو سلطان وحید الدین اور ان کے جو حامی تھے انہوں نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن کیونکہ یورپی یونین یہ جنگ جیت چکے تھے، انہوں نے زیادہ طاقت کا مظاہرہ کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا، ایک بڑا خطرناک معاہدہ تھا جسے ہم ٹریٹی آف لائزون کہتے ہیں، جو کہ فرانس میں اس ٹائم رکھا ہوا ہے، اور اس معاہدے میں انہوں نے 100 سال کی اقتصادی پابندیاں ترکوں پہ لاگو کر دیں اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے جو سب سے اہم پوائنٹس تھے جو معاہدے کے، سب سے پہلے تو یہ تھا خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے گا اور جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا اور کچھ سلطان یا بادشاہ کو مار دیا گیا، جو کہ بہت ہی خطرناک بات تھی، کیونکہ اس سلطنت عثمانیہ میں تقریباً 40 ممالک شامل تھے، جس میں سر فہرست آپ عراق، شام، سعودی عربیہ، یہ سارے سلطنت عثمانیہ میں شامل تھے۔ اور سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا جو دوسرا پوائنٹ تھا، اس میں جتنے بھی ان کے اثاثہ جات تھے اور جو بھی ان کے پاس پیسہ جمع کچھ بھی تھا وہ ضبط کر لیا گیا۔ آپ دیکھیں 3 بر اعظموں پہ سلطنت عثمانیہ پھیلی ہوئی تھی، تو کتنے ان کے پاس اثاثہ جات ہوں گے، کتنی ان کے پاس، کیونکہ غازی ارطغرل نے بہت زیادہ شہر فتح کیے تھے، ان کے پاس 3 بر اعظم تھے۔ اس کے بعد سلطان عثمان نے جو سلطنت عثمانیہ بنائی، اس میں انہوں نے پوری دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، بڑے شان و شوکت سے انہوں نے حکومت کی تھی۔ تیسری سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ کیونکہ ترکی میں بہت زیادہ معدنیات تھی، تو تیل کی ڈرلنگ پہ پابندی لگا دی گئی۔ جب تک ترکی 100 سال کی یہ پابندیاں مکمل نہیں کر سکتا تو اپنے ملک سے تیل نہیں نکال سکتا۔ اور جو اس میں چوتھا پوائنٹ تھا وہ بہت ہی قابل ذکر پوائنٹ ہے کہ ترکوں کو انہوں نے سیکولر ریاست کا درجہ دے دیا، اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ عربی زبان میں نہ تو اذان دے سکتے ہیں، کیونکہ اب 100 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک وہاں پہ عربی زبان میں اذان نہیں دے سکتے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات تھی کہ ان کو لبرلز کا جو ہے ٹیگ لگا دیا گیا۔ اور اس کا جو 5واں پوائنٹ تھا، ایک باسفورس سمندر ہے جہاں سے بہت زیادہ تجارت ہو رہی ہے، اس پہ یہ تھا کہ وہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا ترک ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اکانومی کو کسی بھی کنٹری کی تباہ کرنا ہو تو آپ اس طرح کے فیصلے لاگو کر دیں، اور 100 سال کے لیے، 100 سال میں تو انسان زندہ بھی نہیں رہتا، تو وہ ٹیکس نہیں لے سکتے۔ کیونکہ اب 2023 قریب آ رہا ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا کو۔ اسی سلسلے میں حجاز مقدس نے ایک ڈرامہ بنایا ہے، مخرج اور ہارون۔ یہ ڈرامے بیسیکلی اس ڈرامہ ارطغرل کے خلاف بنائے گئے ہیں تاکہ تھوڑا سا مسلمانوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کیا جائے، مسلمانوں کو حصوں میں بانٹا جائے۔ تو یہاں پہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس ٹائم اس ڈرامے کو بالکل ایسے میمز میں نہیں لینا ہے کہ میمز بنانے ہیں اور اس کو ڈیفرنٹ چیزیں بنانی ہیں، ہم نے اس کو سیریس لینا ہے، کیونکہ 3 سال رہ گئے ہیں۔ اور اس بات کا شاید بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ طیب اردگان کا تعلق کس قبیلے سے تھا۔ طیب اردگان کا تعلق بھی کائی قبیلے سے تھا، اور طیب اردگان حافظ قرآن بھی ہیں، اس بات کا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔
اور ارطغرل کی جو فیملی ہے اسی سے یہ بلونگ کرتے ہیں، اسی سے یہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے سلطنت عثمانیہ سے۔ اور اسی سلسلے میں جو فوجی بغاوت ہوئی ترکی میں وہ اسی لیے کی گئی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہٹایا جائے تاکہ 2023 سے پہلے کوئی ایسا بندہ ہم لے کے آئیں جسے پہ ہم اپنی مرضی لاگو کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صدر رکھا ہوا ہے، تو مجھے امید ہے کہ 2023 میں طیب اردگان ہی ارطغرل غازی ہوں گے اور وہ ایسے فیصلے کریں گے جس سے دنیا بدل کے رہ جائے گی۔ تو کیونکہ اس میں 40 ممالک شامل تھے، ہو سکتا ہے 2023 میں سب سے بڑا کام جو ترکی کرنے جا رہا ہے، ترکی نے جو اپنا پلان بنایا، سب سے پہلے وہ ڈرلنگ کرے گا، ڈرلنگ کریں گے، معدنیات نکالیں گے، خود کفیل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ باسفورس سمندر جو ہے اس میں سے جتنے بھی جہاز گزریں گے ان سب سے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ ترکی کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس میں سب سے جو خاص بات یہ ہے کہ جو 40 ممالک تھے جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، اگر وہ ممالک اپنی مرضی سے دوبارہ سلطنت کا قیام ہوتا ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے کیونکہ اس سے پہلے مدینہ منورہ اور مکہ کا جو بھی انتظام تھا وہ ترکوں کے پاس تھا۔ ابھی بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ انتظامات سنبھالیں کیونکہ ابھی آل سعود جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ 2023 میں ہوتا کیا ہے۔ دنیا کو اس ٹائم شدید ٹینشن اور خوف اس وجہ سے ہے کہ دوبارہ سے سلطنت کا قیام عمل میں نہ آ جائے، اور مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ 2023 میں سلطنت عثمانیہ دوبارہ بننے جا رہی ہے۔ ہمیں جسٹ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے اور ہمیں چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، ہمیں اپنے میڈیا چینلز کا انتخاب خود کرنا ہے۔ ہم نے اپنے میڈیا چینلز کو چینج کرنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا جو ہمیں سیکولرزم اور لبرل کا جو ٹیگ لگا رہا ہے، ہمیں جس طرف لے کے جا رہا ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا۔ ہمیں کچھ ایسے چینل بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم ارطغرل غازی اور اس طرح کی لازوال جتنی بھی داستانیں ہیں وہ دکھائیں اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں۔ تو اس میں ہمارے میڈیا کا کردار بہت اہم ہوگا۔ ہمارے میڈیا کو اس ٹائم پازیٹیوٹی کے ساتھ چلنا چاہیے اور ہمیں وہ بتائیں وہ چیزیں جو ایک عام اور کامن آدمی کو نہیں پتہ، تاکہ ویسٹرن میڈیا فیل ہو جائے۔ کیونکہ ویسٹرن میڈیا کا پلان یہ ہے کہ مسلمانوں کو، خاص طور پہ پاکستانی انڈین مسلمز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی سوچ چینج کر دی جائے۔ تو ہم نے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے تاکہ یہ جو 2023 آ رہا ہے، ترکی پہ پابندیاں ختم ہو رہی ہیں، میری دعا ہے سلطنت عثمانیہ قائم ہو، کیونکہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا کیونکہ پوری دنیا اس ٹائم ایک سائڈ پہ ہے۔ ویسٹرن یونین جتنے بھی ہیں وہ یہ آسانی سے ہونے نہیں دیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ چلیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ سارے معاملات آگے چل کے ہوں گے۔ ارطغرل غازی خود بھی دیکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دکھائیں اور اس کو پازیٹیو لیں، اور 2023 کا ویٹ کریں اور دیکھیں دنیا کس طرف جاتی ہے اور کیا کرتی ہے، اور اپنے جو میڈیا چینلز ہیں ان کو چینج کریں۔ جہاں پہ آپ کو کوئی ایسی بات بتائی جاتی ہے، جہاں پہ آپ کو کوئی غلط بات بتائی جاتی ہے، آپ ان باتوں کی طرف نہ جائیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز تمام پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ، ایک قوم ہو جائیں۔ آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا، تو آپس میں سندھی، پٹھان، پنجابی، بلوچی یہ نعرہ نہ لگائیں، آپ ایک ہو جائیں، کیونکہ جب ہم ایک ہوں گے تبھی ہم دنیا سے لڑ سکتے ہیں۔ ہم اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے دنیا سے نہیں لڑ سکتے۔ آپ دیکھ لیں اس ٹائم بھی غدار ہوتے تھے، میر جعفر ہوتے تھے، ٹیپو سلطان کے دور میں بھی یہ ہوا، ارطغرل غازی کے بھی دشمن تھے۔ تو دیکھیں ان کے جو ساتھی تھے نا، کچھ خاص ساتھی تھے، وہ ان کے ساتھ تھے، اسی لیے انہوں نے جنگیں فتح کیں۔ آپ دیکھیں ان کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے ذوالفقار، اس سے بہتر تلوار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے جنگیں لڑیں۔ اب تو ایٹم بم کا زمانہ ہے، ہتھیار ہیں، سب کچھ ہے، ایٹم بم سے جنگ آج کل نہیں لڑی جا سکتی، لیکن اگر ہم متحد رہیں گے دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تمام پاکستانیوں کو یہ اگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں ارطغرل غازی، حضرت علی اور ٹیپو سلطان کی، تاکہ ہم لوگ کچھ سیکھیں، ہم لوگ ایک قوم ہو جائیں۔ آج سے تمام لوگ وعدہ کریں کہ ایک قوم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں ایک قوم بن کے رہنا ہے تاکہ ہم یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب مسلمانوں کی دوبارہ حکومت ہوگی، پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ ٹائم انشاءاللہ بہت قریب ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔
میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں ہیلتھ پہ بات کروں، لیکن اس موضوع پہ بات کرنا میں نے ضروری سمجھا، اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.